بسم الله الرحمن الرحيم. وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہیں سر میں درد تھا تو انہوں نے فرمایا ہائے میرا سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل انا و رأساہ، بلکہ میرے بھی سر کا درد. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے چونکہ بیماریوں کے متعلق اور مریض کے متعلق احادیث چل رہی تھیں کہ بیماری میں کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا ناجائز ہیں. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں درد تھا تو انہوں نے فرمایا ہائے میرا سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سر میں درد تھا اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہائے میرے سر کا درد. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیماری میں آہ و بکا کرے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کا گلہ نہ ہو اور اس طرح کرنے سے اسے کچھ سکون مل جاتا ہو تو یہ جائز ہے. اب بیماری میں آہ و بکا، چیخ و پکار، اگر یہ شکایتاً ہے، کوئی آ رہا ہے تو اس کے سامنے آئے اور دیکھو ہائے میرے سر، اور مقصد یہ کہ نعوذ باللہ شکایت کرنا مراد ہے، اللہ کی ناشکری، تو یہ بالکل ناجائز ہے. اور اگر یہ آہوزاری بیماری سے تنگ ہونے کی وجہ سے ہے تو تب یہ مکروہ ہے. اور یہ آہوزاری اس وجہ سے ہو کہ اللہ کو دکھانا مقصود ہو اپنی عاجزی کہ اللہ تو ہی طاقت والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر تکلیف سے پاک ہے، اور مجھے دیکھ کتنی میں تکلیف میں ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری مقصود ہو تو یہ مستحب ہے. لیکن شکایتاً یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں. تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آہوزاری کر کے اس کا جواز بتایا کہ جو چیز حضرت عائشہ نے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کر کے بتایا کہ اگر یہ درد اور تکلیف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کر کے اس سے دعا مانگنے کی نیت سے ہو کہ ہائے اللہ میرا سر کا درد، یعنی دل میں سوچ رہا ہے کہ درد میرا ٹھیک ہو جائے، تو یہ جائز ہی صرف نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی آہوزاری یہ کی بھی جا سکتی ہے بشرطے کہ شکایتاً نہ ہو اور تقدیر کے فیصلے پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار نہ ہو. جیسے ایک بزرگ کے پاس کوئی آئے اور انہوں نے آہوزاری کی تو کسی نے کہا اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اللہ کے سامنے اپنی طاقت دکھاؤں، میں تو اللہ کے سامنے اپنی کمزوری دکھا رہا ہوں کہ اللہ دیکھ میرے اندر طاقت نہیں ہے اس بیماری کو برداشت کرنے کی، تو ہی اپنے رحم اور کرم کا معاملہ فرما. تو اس حدیث سے یہ چیز پتہ چلتی ہے. اب اگلی حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کنڈیشن والے مریض کے متعلق بتائی کہ جس کو اگر کوئی سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اب اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو یعنی مرنے کے قریب جو ہو اسے لا الہ الا اللہ تلقین کرو، اور اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کراؤ. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب خود پڑھنا شروع کر دو، اس کو یوں نہ کہو پڑھ جلدی پڑھ، اور بھائی کلمہ پڑھ جلدی کلمہ پڑھ. بھائی اس ٹائم وہ تکلیف میں ہے اور شیطان پورا زور لگا رہا ہوتا ہے آخر وقت میں کہ کسی طرح یہ کافر ہو کے مرے، اور کسی طرح آخری وقت ہے وہ اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر اس بندے کو فوکس کیا ہوتا ہے کہ یہ کہیں کامیاب ہو کے نہ چلا جائے. تو اس تکلیف میں اگر وہ یہ کلمہ کفر منہ سے کہہ گیا تو یہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کے سامنے خود پڑھیں. تو جب آپ خود پڑھیں گے
تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دینی ہوگی تو وہ خود بھی پڑھنے لگ جائے گا، کیونکہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو وہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ مرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ فرمائے، یا اتنا تو ضرور ہے کہ ایک آدمی کلمے کے ساتھ گیا تو اپنے اگر گناہوں کی سزا بھگتی بھی تو پھر بھی جنت تو ضروری ہے، کیونکہ صاحب ایمان کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا۔ کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہوں گے کہ ان کے کچھ گناہ اللہ تعالیٰ اسے رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت دیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، بعضوں کو جہنم دی جائے گی اور جہنم میں پاک صاف کر کے پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہی تو کافر تانا دیں گے وہاں مسلمانوں کو، جو مسلمان جہنم میں بعض جل رہے ہوں گے تو کافر انہیں کہیں گے اچھا ہم تو چلو کلمے والے نہیں تھے جہنم میں آئے، تم تو تھے نا، تم کیوں جل رہے ہو؟ تو وہ مسلمان قیدی جہنم کے لوگ وہ کہیں گے اللہ دیکھیں کافر بھی ہمیں تانا دے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے ان بندوں کو نکالو اور جنت میں لے جاؤ۔ تو 14ویں پارے کی پہلی آیت آپ سنتے ہیں کہ اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جیسے یہ آخر بچ گیا، چلا ہی گیا ہے جنت میں، تو میں بھی اسی طرح جنت میں چلا جاتا۔ تو اصل میں یہ چیز محسوس ہوئی اور مطالعے میں آئی اور مشاہدے میں آتی ہے اور دیکھنے میں آتی ہے اور تجربے میں سامنے آتی ہے کہ انسان دن بھر جس قسم کے ماحول میں رہتا ہے نا، تو موت کے وقت بھی اس کے وہی کنڈیشن اور وہی حالات ہوتے ہیں۔ آپ دن بھر جس چیز میں مصروف رہتے ہیں، دیکھیں موت کو نیند سے مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت بھی نیند کی طرح ہے۔ تو جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں اپنے بستر پہ تو دن بھر کی جو مصروفیات آتی ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کے سامنے گھوم رہی ہوتی ہیں، تو اسی طرح مرتے ہوئے بھی وہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ گھوم رہی ہوتی ہیں اس کے سامنے۔ تو اس لیے اپنی جو زندگی ہے اسے رب چاہی گزاریں گے، اللہ کی یاد میں ہر وقت گزاریں گے، تو موت کے وقت بھی اللہ یاد رہے گا۔ اور جس قسم کی بات ہوتی ہے، جس قسم کی اس کی زندگی گزرتی ہے، موت کے وقت وہ ساری اسکرین اس کے سامنے آتی ہے۔ اسی لیے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ موت کے وقت ایسے آ کے اٹک جاتے ہیں سامنے نظروں کے کہ آدمی کو کلمے کا دھیان ہی نہیں رہتا، وہ اسی میں مستغرق ہو جاتا ہے اور انہی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی، اور جیسے موت آئے گی قیامت میں اسی حال میں انسان اٹھے گا۔ اور کہتے ہیں یہاں پنجاب سائڈ پر ایک ٹھیکیدار تھا، اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اسے گھر والے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی گارا وہاں ڈال دو، اچھا سیمنٹ ڈال دی، مال بن گیا، اینٹیں لگا دی، وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، اسے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، تو وہ پھر کہے کہ جی گارا لگا دیا، اچھا سیمنٹ ڈال دی، مال بن گیا، اینٹیں لگا دی ہیں، چنائی ہو گئی ہے۔ اتفاق سے اس کے ماتحت کام کرنے والا مزدور آ گیا گھر پہ تیمارداری کے لیے کہ جی صاحب کا سیٹ صاحب ٹھیکیدار صاحب کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ حال ہے، ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اچھا اب آپ بولو۔ اس نے کہا جی وہ کلمہ پڑھے، تو اس نے کہا ہاں جی کام ہو گیا، مال بن گیا، ٹھیکیدار وہ اینٹیں لگ گئیں۔ تو اب اس مزدور نے کہا ہاں استاد جی سارا کام ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا پھر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کہا اور مر گیا۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک عادت یہ اچھی تھی کہ یہ شام کو ہم سے پوچھتا کہ کام ہو گیا، اگر کام نہیں ہوا ہوتا تو وہ کہتا چلو شروع کرو جلدی، اور جلدی سے تیزی سے کام ختم کرو۔ پھر وہ پوچھتا ہاں جی کام ہو گیا، مال بنا لیا، چنائی ہو گئی۔ ہم جب کہتے ہیں استاد جی سارا کام ہو گیا تو آخر میں یہ کہتا چلو اب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہی والی چیز تھی جو تمہیں اس کے راز نہیں پتہ تھا، مجھے پتہ تھا، تو اس لیے وہ ساری چیزیں تو اس کے سامنے تھیں جو یہ بولتا رہتا تھا، اور ہر وقت زندگی اس نے اس میں گزاری
لیکن دیکھو یہ نیکی بھی اس کے کام آ گئی کہ آخر میں وہ کلمے کا کہتا تھا تو اب موت کے وقت بھی اللہ نے کلمے کی توفیق دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اصل یہ چیز ہے۔ تو اس لیے ہر وقت آدمی کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، ورنہ یہ گناہوں کی نحوست سے بعض دفعہ ایمان چھن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یاد دلایا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا مردے کو کلمے کی تلقین کرو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے سامنے خود کلمہ پڑھو۔ اور بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی نزع کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت پھر کہا جاتا ہے اچھا جی آ جاؤ، سارے آ جاؤ، بیٹا بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، چلو بھائی آخری بات دیدار کر لو، تو بھی دیکھ لے بھائی جانے والا ہے۔ ایسے وقت میں تو کم از کم اس کو تنہا چھوڑ دینا چاہیے، ایک آدھ آدمی جو کلمہ تلقین کرا دے، جب وہ دیکھے کہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے تو اسے اب رب سے راز و نیاز کرنے دو، تاکہ آخری وقت اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا کر کے چلا جائے اور اچھے انداز میں۔ ورنہ ایسے وقت میں آدمی جو ہے بچوں کی طرف ادھر ادھر دھیان دے گا تو اسے مزید صدمہ غم ہو رہا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ اور بعض دفعہ ایسی کنڈیشن میں جب دیکھتے ہیں کہ نزع کے عالم میں ابھی روح نکلنے والی ہے تو اس کے منہ میں شہد لوگ ڈالتے ہیں کہ بھائی موت کا ذائقہ بہت کڑوا ہے، اس کے منہ میں شہد ڈالو، اسے بہت کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو بھائی یہ جو کڑواہٹ اگر سختی اور عذاب کی ہے تو یہ تمہارے شہد اور چینی اور گڑ اور شکر سے دور نہیں ہوگی۔ اور اگر اعمال ٹھیک ہیں اور جنتی آدمی ہے تو پھر تمہارے شہد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مٹھاس کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو اس کے سامنے اس طرح کا کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ایک انسان دیکھے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی روح نکل جاتی ہے جسم کے نچلے حصے سے لیکن اوپر رہتی ہے، اور بعض دفعہ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو روح پھنسی ہوئی کہتے ہیں کہ جی روح اس کی پھنسی ہوئی ہے، وقت ابھی نہیں آیا ہوا۔ تو ایسے کنڈیشن والے آدمی کے قریب یاسین شریف پڑھی جائے، یاسین شریف پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ اور یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ جو آدمی کنجوس ہوتا ہے نا، بخیل، اس کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، کیونکہ بخیل اور کنجوس آدمی کی توجہ اس وقت اپنی ساری ان چیزوں پر ہوتی ہے جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک بزرگ کسی کہتے ہیں نا حضرت عطار رحمہ اللہ کی دکان کے پاس سے گزرے اور عطر کی شیشیاں دیکھیں اور ان سے کہا کہ تیری روح کیسے نکلے گی، ایک ایک شیشی میں جا کے پھنسے گی۔ تو ایک ایک شیشی میں جا کے پھنسنے سے مراد یہ نہیں کہ روح وہاں جا کے پھنسے گی، وہ مطلب یہ کہ جب آدمی کی دھیان اس کی طرف یہ بھی جا رہا ہے، یار یہ سرمایہ بھی چھوٹ رہا ہے، یار یہ بھی، تو ساری توجہ انسان کی وہاں ہے تو سمجھو روح پھنس رہی ہے وہاں پر۔ تو انہوں نے اس کو کہا میری روح کی فکر چھوڑ، اپنی روح کی فکر کر۔ یہ ان کی دکان کے سامنے لیٹے اور کہا میری روح تو یوں نکلے گی، اور اتنی آسانی سے کلمہ پڑھ کر جان جانے افری کی سپرد کر دی۔ وہ دل پہ ایک صدمہ لگا اور دنیا سے لا تعلق ہو کر درویشی اختیار کر لی۔ تو یہ آخر وقت میں بخیل آدمی، میں نے کئی ایسے لوگوں کے حالات سنے، پتہ چلا جی یہ روح پھنسی ہوئی اور یہ ہوا ہے۔ تو اتنے کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ اپنی اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اولاد چھوڑو اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ اس لیے سخی آدمی اللہ کو پسند ہے، سخی آدمی، اس میں تھوڑے بہت ڈیفیکٹ عیب ہوتے بھی ہیں تو وہ معاف کر دی جاتے ہیں، کیونکہ جس کی کوئی ایک عادت صفت اچھی لگ جائے نا تو باقی چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اسے اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو کنجوس آدمی کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے جو بخیل ہوتا ہے، اور اس سے بڑا بخیل اور کون ہوگا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، صدقات واجبہ ضروری ہیں، وہ اللہ کو نہیں دے رہا تو اپنے بچوں کو کیا دے گا، اپنی اولاد کو کیا دے گا۔ اس لیے آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سخاوت عطا فرمائے۔
تو اس مرنے والے کے منہ میں شہد ڈالنا، کوئی میٹھی چیز ڈالنا، ان چیزوں کا جو ہے وہ ابھی کام نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ پانی مانگتا ہے تو اسے پانی دے دیا جائے، اسے پیاس لگ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ شہد وہد ڈالنا یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو اپنے مرنے والوں کو کلمہ تلقین کرو، اور اس کلمہ تلقین کرنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ اس کے سامنے خود پڑھنا شروع کر دیں تو اسے یاد آ جائے گا اور وہ خود جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو بار بار پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے سر پہ لگا رہے تھے، اور یہ فرماتے جاتے تھے ہائے موت کی تکلیف، اور دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ دعا یاد کر لیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ سنتوں کا ایک مزاج بنا لیں۔ جب یہ مزاج بنے گا نا تو موت کے وقت بھی یاد رہے گا میرے نبی نے اس وقت کیا 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 تھا، میں بھی یہ کروں گا۔ اسی لیے میں نے اس دن آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ اپنے پاس ہر وقت آدمی کو مسواک رکھنی چاہیے، کہ کوئی بھی آدمی کسی کو پتہ ہے یار اب موت میری قریب ہے تو کم از کم اس وقت مسواک کر کے اپنے نبی کی سنت تو پوری کر لے۔ بلکہ میں تو آپ کو کہتا ہوں مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ اگر گھر پہ موت آ رہی ہے، بستر کی موت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے تو شہادت کی موت دے، لیکن اگر بستر کی موت کسی کی آ رہی ہے اور بیگم قریب ہے تو کم از کم اس کی گود میں سر رکھ کر جان دے دیں، تو یہ بھی نبی کی سنت پوری ہو جائے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ایک ذوق کی بات ہے کہ انسان کو اگر سنتوں پر چلنے کی فکر ہوگی تو وہ ایسے وقت میں بھی یہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی منگاتے اور یوں جو ہے وہ اپنے سر پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے اس کو ملتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہاں پر ایک بات ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت اس طرح تکلیف میں اور اپنی تکلیف کا اظہار بھی فرمایا اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی اور والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں ہو رہی تھی دنیا سے جاتے ہوئے، تو اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ وہ تکلیف اگرچہ معمولی تھی، یہ جو عام لوگوں کو ہوتی وہ نہیں، لیکن اس تکلیف میں امت کے لیے رحمت تھی۔ یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیسے کہ اب کوئی بہت بڑا نیک پرہیزگار آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اب اگر اسے جاتے ہوئے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور اس نے دو چار کے سامنے اظہار کر دیا یار نزا کا عالم میں بڑی تکلیف میں ہوں، تو لوگ اس سے بدگمان نہ ہو، اچھا اللہ والے بنتے تھے اور دیکھو موت کے وقت کیسی ہو رہی ہے، تو اس کا پردہ ڈالنا ہے کہ اگر اسے ہو رہی ہے تو نبی کو بھی تو ہوئی تھی۔ اور ایسی کنڈیشن میں کہ ایک آدمی ہر وقت اللہ سے اچھی امید لگائے ہوئے اور اسے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ نا امیدی میں نہ یار یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہیں میں اللہ کی نظروں سے گر تو نہیں گیا ہوں، اسے تسلی دینا ہے کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، نبی کو بھی تو ہو رہی تھی، اگر ہو رہی ہے تو نو ٹینشن، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر بھی میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو خود اس کی دل کی تسلی ہے اور سامنے والے اس دیندار سے اللہ والے سے بدگمان نہ ہو، تو میرے نبی کی تو تکلیف بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت بنائی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ چنانچہ یہ تکلیف جو بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے تو جو ہوتی ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اللہ والوں کو بھی اس طرح کی، کیونکہ بھائی جسم سے روح نکل رہی ہے، جدا ہو رہی ہے، تو ایک صدمے کی تکلیف تو ہے نا، کم از کم دونوں کی جدائی ہو رہی ہے، اور کم از کم ایک چیز کہیں سے نکل رہی ہو تو وہاں نکلتے ہوئے تھوڑی بہت محسوس تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے
یہ وہ تکلیف کبھی کبھی اس طرح ہو جاتی ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت اس قسم کی کنڈیشن میں امت کو جو ہے وہ تسلی دینا مقصود ہے۔ اسی طرح اب بعض دفعہ ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اب سامنے جو ہے اس کے قریب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، آنکھیں اس کی بند کر دی جائیں، ورنہ کھلی رہیں گی تو کھلی کی کھلی رہیں گی۔ اور اگر وہ ہاتھ پاؤں اس کے مڑے ہوئے تھے تو اس کو سیدھے کر لیے جائیں، پاؤں کو بالکل سیدھا کر لیا جائے، اور پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو تھوڑی دیر کے لیے باندھ دیا جائے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد پھر وہ اسی کنڈیشن میں ہوں گے، ورنہ پاؤں یوں کے یوں رہ جائیں گے۔ ہاتھ اگر یوں تھا تو یوں کا یوں رہے گا، تو اس کے ہاتھ ٹھیک کر دیے جائیں، اور اس کا منہ یوں سر کی طرف سے کوئی پٹی یا کوئی دوپٹہ یا کوئی کپڑے کے ذریعے سے باندھ دیے جائے تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے، تاکہ منہ بند ہو جائے اور بدنما نہ لگے۔ تو چنانچہ یہ فوراً آدمی کرے، اور پھر اس کے بعد اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کرے، جس کے مسائل انشاءاللہ العزیز آگے آئیں گے۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، کہ کسی کا بچہ یا بچی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایسی وقت میں شریعت نے ہمیں کس بات کی تلقین کی؟ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کا، کسی شخص کا کوئی بچہ یا بچی اس کی روح قبض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ جس کے بچے کی روح تم نے نکالی تو تم نے اسے کیسے پایا؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، کہ اللہ اس نے آپ کی پہلے تو حمد بیان کی کہ الحمدللہ علی کل حال، میں اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں ہر حال میں، اور وَاسْتَرْجَعَ، اور اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ یہ دو کام اس نے کیے۔ جس کے بچے کا انتقال ہوا، فرشتے کہتے ہیں اس کو ہم نے اس طرح پایا کہ انتقال جیسے ہی ہوا، اسے خبر ملی یا اس کے سامنے انتقال ہوا تو اس نے اپنی اولاد کے مرنے پر الحمدللہ کہا اور انا للہ پڑھی، یہ ہم نے اس طرح اس کو پایا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن العبدی بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ لو۔ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، اور یہ جنت میں گھر اس شخص کو ملے گا۔ اور کسی کے بچے کے انتقال کی خبر آئی نا تو اللہ کے نبی نے اسے اتنا جامع خط لکھوایا کہ دیکھو صبر کرنے سے بدلہ مل جائے گا، بے صبری سے گئی ہوئی چیز آئے گی تو نہیں، لیکن اپنے اس کیا کہتے ہیں اجر سے محروم ہو جاؤ گے۔ کتنی جامع بات فرمائی کہ صبر کرو گے تو اللہ کی طرف سے بدلہ پاؤ گے، اگر بے صبری کی تو وہ جو چیز گئی ہے آنی تو اس نے ہے نہیں، لیکن اس بے صبری کی وجہ سے جو ہے وہ اس اجر سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا صبر جمیل کا بڑا اجر ہے، صبر جمیل کہتے ہی اس صبر کو ہے جو ابتدا میں ہو، ورنہ 2-3 دن کے بعد تو اچھے خاصے کو صبر آ جاتا ہے، اور تدفین کے بعد تو ویسے ہی صبر آ جاتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے جس سے جتنا تعلق محبت یہ ہو، لیکن دفن کر کے آؤ نا، دیکھو ذرا دل کو کچھ تسلی ہو جاتی ہے، کچھ صبر مل جاتا ہے۔ تو صبر جمیل کہتے ہی سے ہیں۔ یہ کبھی کبھی ہم 3 دن بعد بھی کسی سے تعزیت کرنے جاتے ہیں اور اس کے اللہ آپ کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اس وقت آپ صبر صرف بولو، صبر جمیل نہ بولو، کیونکہ صبر جمیل جو ہونا تھا وہ پہلے دن تھا، وہ ہو گیا، اب اس نے کیا ہے یا نہیں، اب پتہ نہیں صبر جمیل ہے یا صبر جمال اس نے لیا ہے، وہ اس کی قسمت ہے، لیکن صبر جمیل جو شروع میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو 2-3 دن کے بعد صبر آ جائے وہ صبر جمیل نہیں ہوتا۔ اب اگر کسی کی کوئی چیز تلف ہو جائے، جیسے میں ایک واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، یہ جو موقع کی دعائیں ہوتی ہیں نا، اب دیکھو کتنا چھوٹا سا عمل ہے، بچے کے مرنے پر الحمدللہ،
اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کتنا بڑا اجر مل رہا ہے، اور نہ کرنے سے یہ چیز واپس تو نہیں آئے گی جو گئی، لیکن کتنے بڑے اجر سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ اب صبر کہتے ہیں اس چیز کو کہ آدمی اس وقت ایسے کلمات منہ سے نہ نکالے جو ناشکری کے ہوں۔ فطری طور پر اگر ایک آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ رحمت کہا۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رفع الیہ ابن ابنتیہ، الفاظ پہ غور کیجئے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا لایا گیا، حضرت زینب کا بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، تو علی بن ابی العاص، اب یہ ایک دوسرے نواسے ہیں۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لائے گئے اور اس حال میں تھے کہ ان کی روح نکلنے والی تھی، تو ففاضت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو فقال له سعد، حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے نبی ما ھذا یا رسول اللہ، یہ کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا ھذی رحمت، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رحمت کو اپنے بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ تو شدت غم سے آہ و بکا کے بغیر، گریہ و زاری کے بغیر جو آنسو نکل آئیں یہ رحمت ہے، یہ معیوب نہیں، اس سے منع نہیں کیا۔ ہاں منع کیا کہ اپنے چہرے کو پیٹے، کوئی بال اپنے اکھاڑنا شروع کر دے اور جناب اپنے سینے کو پیٹنا شروع کر دے، یہ ہے وہ چیز جسے جہنم کی طرف لے جانے والا عمل کہا گیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری امت میں سے نہیں، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اس طرح کی حرکتیں کرے میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے شیعہ ایک بھی نبی کی امتی نہیں ہے، ایک بھی۔ 1400 سال سے جنہیں ابھی تک صبر نہیں آ رہا، صبر نہیں، ڈرامے بازی ہے صرف، ورنہ دکھ یہ کنٹینیو چیز ہوتی ہے، یہ تھوڑی ہوتی ہے کیوں آیا رک گیا، سال بعد پھر آ گیا، پھر رک گیا، ایک سال بعد پھر آ گیا، یہ غم تھوڑی ہے، غم تو یہ کنٹینیو چیز ہوتی ہے، لگاتار ہوتی ہے، تو یہ ڈرامے بازی نہیں تو اور پھر کیا ہے۔ پھر دوسرا اس لفظ میں الفاظ پہ غور کریں، حضرت اسامہ بن زید فرماتے رفع الیہ ابن ابنتی، کہ حضور کی بیٹی کے بیٹے کو لایا گیا، تو صحابہ حضرت زینب کو حضور کی بیٹی کہہ رہے، اور یہ بدبخت کہتے ہیں بیٹی صرف ایک فاطمہ تھی۔ یہاں حضرت زینب کو حضور کی بیٹی کہہ رہے ہیں صحابہ۔ اگر یہ حضور کی بیٹی نہ ہوتی، اور ایک اور روایت بھی اسی طرح ہے، وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، کہ ارسلت احدی بناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا کہ بتاؤ حضور کو کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہا، ان کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ اس پر جو ہے وہ صبر کرے، کیونکہ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى، کہ جو چیز اللہ رب العزت نے لی ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اور جو اللہ نے دی ہے وہ بھی اللہ کی ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بیٹی، یہ روایت میں یوں ہے، تو دیکھو قرآن کہتا ہے ادعوا لآبائہم واقسطوا عند اللہ، کہ بچوں کو ان کے والد کی طرف منسوب کیا کرو۔ اگر ان کے والد کوئی اور ہوتے حضرت زینب کے، تو صحابہ ان کی بیٹی کہتے، رسول کی بیٹی نہ کہتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ زید بن محمد کہا جاتا تھا زید بن حارثہ کو، اس آیت کے بعد انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا کہ بھائی اب آیت آ گئی، اب تمہیں زید بن محمد نہیں کہا جائے گا بلکہ زید بن حارثہ کہا جائے گا۔
تو اگر یہ حضور کی بیٹیاں نہ ہوتی تو صحابہ کبھی بھی انہیں بنات النبی نہ کہتے کہ یہ نبی کی بیٹیاں. رقیہ بنت رسول اللہ، زینب بنت رسول اللہ، اور ام کلثوم بنت رسول اللہ، فاطمہ بنت رسول اللہ. صحابہ ان بچیوں کو ان کو رسول کی بیٹی کہتے. اگر یہ رسول کی بیٹی نہ ہوتی تو اس آیت کے بعد صحابہ ان کو رسول کی بیٹی کہتے. بلکہ جو یہ آیت آئی کہ والدین بچوں کو ان کے والدین کی طرف منسوب کرو، ان کے نام سے پکارو، تو یہاں بھی وہ فرماتے ہیں رفیع الیہ ابن ابنتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی کے بیٹے کو لایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو. تو یہاں اس حدیث سے صبر کی تلقین پتہ چلتی ہے. وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں جو بنات رسول ہیں. لیکن انکار ظالم اس وجہ سے کرتے ہیں باقی بیٹیوں کا کہ حضرت عثمان کی فضیلت ماننی پڑے گی کہ حضرت عثمان کو پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں اور 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کروایا ہے. تو چنانچہ ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری کا انتقال ہوا. فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی تو 40 یک کے بعد دیگر عثمان کو دیتا رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے اختیار بہنے والے آنسوؤں کو رحمت فرمایا. منع کیا ہے؟ منہ سے کلمہ کفر نکالنا. ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر نعوذ باللہ اس وقت کیا کیا کہتے ہیں. ساری زندگی باپ کے ساتھ سلوک صحیح نہیں، اب مرا تو اب رشتہ داروں کے سامنے آؤ زاری اور گریہ زاری. عجیب بات ہے اور بڑی بات نہیں ہے کہ ساس کے مرنے پہ بہو بھی رو رہی ہوتی ہے چیخ چیخ کہ اماں کہاں چلی گئی، اب میرا گزارا کیسے ہوگا، اور اوپر سے دوپٹہ ڈال کے نیچے سے ہنس رہی ہوگی. لیکن بہرحال امید گمان اچھا کرنا چاہیے. اچھا اتنے غم میں ہوتے ہیں کہ بھائی بس ہم بڑے غم میں ہیں، کوئی چیز کا پتہ نہیں. اور یہ عورتیں اتنی چلاک ہوتی ہیں، انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کون میت میں آیا کون نہیں آیا. بعد میں گلے اچھا یہ نہیں آیا ہم بھی نہیں جائیں گے. ابے تم تو اس وقت غم میں تھے، غم والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، کدھر ہوا کیا نہیں ہوا. وہ صحابہ سے پوچھو کوئی سلام بھی کرتا تو انہیں پتہ ہی نہیں کسی نے ہمیں سلام کیا یا نہیں. نبی کی جدائی پہ اتنا غم ہے، صدمہ اتنا ہے. عورتیں تو چھوڑو، مرد بھی نوٹ کرتے ہیں کون آیا تھا دعا کے لیے کون نہیں آیا تھا. ہم بھی نہیں جائیں گے بچوں، صبر کرو، ہم بھی نہیں جائیں گے. تو تم نہ جا کر اپنے مردے کو ثواب پہنچا رہے یا عذاب کہ اس کی اور ٹھکائی ہو رہی ہو. اچھا یہ تربیت دے کر آئے تھے. تربیت یہ تھی شریعت کی کہ سل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو. یہاں ہم جو اپنے رشتہ داروں کے نام پر غیرت کھاتے نا، یہ میرے باپ کے جنازے میں نہیں آیا میں بھی دیکھنا آئندہ کبھی اس کے یہاں جاؤں، تو اپنے باپ کو ثواب پہنچا رہا ہے یا عذاب؟ کمال تھا بعض دفعہ تیری چیاں پڑھنے میں تیرے باپ کی اتنی بخشش نہیں ہوگی، اس کے اتنے درجے بلند نہیں ہوں گے جتنا اگر کوئی نہیں آیا تیرے ابا کے جنازے میں اور تو اس کے یہاں کبھی ایسے غم میں چلا جا. اس عمل پہ اللہ اسے بخشیں گے کہ تیرے بیٹے کی تربیت تو نے ایسی کی ہے کہ اس نے اس کے باوجود بھی رشتہ داری کو جوڑ کے رکھا. اس عمل کی وجہ سے جا آج میں نے تیری بخشش کا اعلان کر دیا. یہ سودے ہمیں آتے نہیں ہیں. ہم خواہ مخواہ میں اپنے والدین اور ان کی طرف سے غیرت کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ انہیں پھر ادھر سے جو ہے وہ کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کسی جگہ پر دوسرے کے فائدے کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، وہاں ابا کے ساتھ قبر میں پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں پتا. تو اس لیے بعض غیرت جو ہم دکھاتے ہیں نا، یہ غیرت نہیں ہوتی، بے وقوفی ہوتی ہے. اپنے مردے کے ساتھ ظلم ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں آئے تو تجھے تو غم تھا، تجھے کیسے پتہ چلا کوئی آیا یا کوئی نہیں آیا. تو بہرحال یہ جو کلمہ کفر بعض عورتیں بکتی ہیں منہ سے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ابا مرا ظالم کی بچی آگے سے کہتی اللہ تجھے میں ہی ملی ہمارا ہی گھر ملا تھا، اور ایسے کلمہ کفر. تو یاد رکھو یہ ہے بے صبری. اور پھر ایسے تماچے اپنے پہ مارنا اور عجیب عجیب طریقے سے گنگنا کر، بعض خاندانوں میں گنگنا کر جو ہے وہ، اچھا بعض خاندانوں میں رلانے والی خاص کوئی ہوتی ہے، وہ جب آتی ہے نا کہتے اب دیکھنا سارے روئیں گے.
اور وہ ایسے درد بھرے انداز میں ایسے قصیدے پڑھے گی کہ جس کو رونا نہیں بھی ہے وہ بھی روئے، تو بتاؤ کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال ہے۔ یہ ہے بے صبری۔ باقی فطری طور پر آنسوؤں کا نکلنا اور دم کا اپنے اندر گھٹن محسوس کرنا جو غم کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ چیز معیوب نہیں ہے۔ بے اختیار آنسو نکل آئیں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا۔ اب مردے کو غسل دینا ہے، تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دے رہا ہو، من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرہ، اگر وہ کسی مردے کا کوئی عیب دیکھ لے غسل دیتے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس کے عیب کو اگر چھپا لے تو اللہ تعالیٰ اس عیب چھپانے والے کی 40 مرتبہ مغفرت فرمائیں گے۔ 40 مرتبہ۔ ایک مسلمان تھا، اس میں کوئی عیب آ گیا اور کوئی ایسی چیز ہو گئی، ہم تو اسی خواہ مخواہ بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں نا، او یار اس کی میت اتنی بھاری ہو گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ابے بھائی تو کمزور تھا اس لیے وہ بھاری لگ رہی تھی، اچھا گمان رکھو۔ تو کبھی کسی میت کا کوئی عیب دیکھ لو جو اسے چھپا لے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی 70 مرتبہ بخشش فرمائیں گے اور مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے گا، ایسی میت جس کا گناہ متعدی نہ ہو، یعنی دوسروں کو اس نے گناہوں پہ نہ لگایا ہوا ہو، بدعقیدہ تھا، لوگوں کو بدعقیدگی کی طرف لاتا تھا، فاجر و فاسق تھا اور لوگوں کو فسق و فجور کی طرف لاتا تھا، تو ایسے آدمی کا اگر عیب کوئی نکل آئے تو اس کے عیب کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ دیکھ لو تم اسے اپنا مقتدی اور پیشوا اور پیر صاحب سمجھتے تھے، دیکھ لو اس کا کیا حال ہوا ہے۔ چنانچہ لوگ اس کی بدعقیدگی سے بچیں اور جن غلط کاموں میں لوگوں کو اس نے لگایا ہوا ہے تو اس سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ لیکن ایک آدمی کا ذاتی کوئی گناہ گار تھا، ذاتی طور پر اس کا گناہ متعدی نہیں تھا، لوگوں کی بدعقیدگی کا سبب نہیں بنتا تھا، ایسے آدمی کے عیب کو چھپانا 40 مرتبہ بخشش اور مغفرت ہے۔ اب مرزا انجینئر جیسا بدبخت اگر مر گیا اور انشاءاللہ اس کی شکل بگڑے گی اگر یہ توبہ نہیں کرے گا، تو اب کوئی صوفی نہ بنے، نہیں عیب کو چھپا، اب بتانا چاہیے کہ دیکھ لو جو صحابہ کے بارے میں کرتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ ایسے بدبختوں کی ایسی چیز کو ظاہر کرنا یہ ایمان بھی اور ایمانی تقاضا بھی اور دینی خدمت بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے ذاتی طور پر اگر اس کے گناہ دوسروں پہ متعدی نہیں ہے، دوسروں کی گمراہی کا وہ سبب نہیں بنا ہوا تھا اور بدعقیدگی کو وہ ہدایت لوگوں کے سامنے سمجھتا تھا اور بتاتا تھا یہی ہدایت اور یہی سچا راستہ ہے، ایسے آدمی کی کوئی ٹیڑھا پیڑا کام ہو جائے تو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ جو ہے کوئی معیوب نہیں ہے، بلکہ ظاہر کرنا چاہیے۔ جیسے ایک گویہ ہے، اس کا حال ہو گیا تو لوگوں کو دکھاؤ تاکہ اور گانے والے عبرت حاصل کریں۔ اگر کوئی آدمی کھلا عام شرابی تھا اور اس کا عیب ظاہر ہو گیا، بتائے تاکہ جو ہے لوگ اس کے جو ہے وہ گناہوں سے بچیں۔ ذاتی طور پر اگر کوئی آدمی ایسا تھا کہ اس کے گناہ متعدی نہیں تھے، لوگوں کی بدعقیدگی کا سبب نہیں بنتا تھا، تو ایسے آدمی کے گناہ اگر میت کے وقت کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو غسل دیتے ہوئے تو اس کے عیب کو چھپا لو، اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ جو ہے وہ بخشش فرمائیں گے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم استرنا بالعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہماری بھتیجی ایک ہیں، بیمار ہے کافی عرصے سے، دعا کریں اللہ اسے صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ نصیب فرمائے، بیماری کو اللہ تعالیٰ صحت میں تبدیل فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔